बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई कारकुन सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पुलिस ने रिहाई के फौरी बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सनम जावेद को कैदियों की वैन में कोटक पर जेल से लेकर चली गई। सनम जावेद को दूसरी बार रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि सनम जावेद को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिहाई के फौरी बाद सनम जावेद को दोबारा से गिरफ्तार किया है। पुलिस सनम जावेद को कैदियों की वैन में कोटक पर जेल से लेकर चली गई है, जबकि सनम जावेद को दूसरी बार रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तारी। पुलिस ने रिहाई के फौरी बाद सनम जावेद को गिरफ्तार किया है। पुलिस सनम जावेद को कैदियों की वैन में कोटक पर जेल से लेकर चली गई। सनम जावेद को दूसरी बार रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये बुनियादी अशाए ज़रूरिया की किल्लत गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। धर्मपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा, रिंग रोड, ज़रात शहीद रोड के यूटिलिटी स्टोर पर अशाए ज़रूरिया की संगीन किल्लत से सार्फिन की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक के बाद एक अशाए ज़रूरिया की किल्लत गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। धर्मपुरा, गढ़ी शाह, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, दालें, सस्ते चावल दस्तयाब न होने से गुरबा परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1420 रुपए ने कम आमदनी वाले तबके को परेशान कर दिया। इसी तरह गुज़श्ता कई हफ्तों से दालों, चावल और चीनी की सप्लाई तातुल का शिकार है। शहरी कहते हैं ऐसे यूटिलिटी स्टोरों का क्या फायदा जहाँ से गरीब को रोटी का सामान भी न मिल सके। आटा लेने आए थे, चीनी लेने आए थे, घी वगैरह ये वो। पिछली दफ़ा हमने वहाँ से सौदा लिया सुकनैर से, वो कह रहे जी चीनी नहीं है हमारे पास, ये तकरीबन 1 माह हो गया। तो वो कह रहे जी आपको चीनी मिल जाएगी, वो उन्होंने चीनी नहीं दी, आटा वगैरह दे दिया। अब हम आटा लेने आए हैं, वो कह रहे हैं जी आपकी बारी नहीं अभी आई, अब नेक्स्ट जो महीना आएगा तो फिर हमें। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोरों पर अशाए ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस लें और इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन मलक टीपू एवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ताजबाग हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों का घरों को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इमारतों में तब्दील करने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से गैर कानूनी तामीर रुकवाने का मुतालबा किया है। काम करते हैं, यहाँ अपना पैसा कमाया और चले गए। हम पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक बना घर जिसकी रजिस्ट्री भी कमर्शियल रेजिडेंशियल है, पिछले 20 साल से वो घर था, वो पिछले 1 साल में सेल हुआ और उसके बाद उसके 3 डिवीजन हो गई और उसके आगे कमर्शियल दुकानें बना रहे हैं। हम पिछले 6 महीने से उनके साथ टॉक करते रहे कि यार इसको आप मिल बैठ के इसको हल कर दें। डीसी लाहौर राफिया हैदर की यूसी 10 और रावी जोन में डेंगू टीमों की कारकर्दगी की सरप्राइज चेकिंग। गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। इलाके में खाली प्लॉट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर डीसी लाहौर पर बरहम हुई, जबकि LWMC को फौरी तौर पर खाली प्लॉट में से कूड़ा करकट उठवाकर क्लियर करने की हदायत की। रिहायशियों को डेंगू से बचाने के लिए महकमे हेल्थ को खाली प्लॉट में डेंगू स्प्रे करवाने की भी हदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन ने एक और मिसाल कायम कर दी। तारीख में पहली मरतबा लाहौर की शाहराहों की मरम्मत व बहाली और देखभाल के लिए टीपा ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिया है। फंड्स की किल्लत और स्पेशलिस्ट की कमी का मसला भी हल हो गया। मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में तारीखी पावर शो करने जा रही है। स्टेज लग गया, पिंडाल सज गया, जबकि साउंड सिस्टम और बड़ी स्क्रीन्स ऑपरेशनल कर दी गई हैं। पिंडाल में आने वाले मतवालों को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिखाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। का सियासी पावर शो जो है वो तो कल है, लेकिन आज खासी गहमा गहमी है मीनार पाकिस्तान के पिंडाल में। मीनार पाकिस्तान के साए तले चूँकि स्टेज बनाया गया है और मेरे बिल्कुल अकब में जो आपको स्क्रीन भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, मतवालों के लिए आज ख़ास तौर पर मैच दिखाने का एहतमाम किया गया है। ना सिर्फ ये मरकज़ी स्क्रीन पर बल्कि इसके अलावा जो दीगर मकामात पर लगाई गई स्क्रीन्स हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो दिखाया जा रहा है। कभी पार्टी के तराने जो है वो लगाए जाते हैं, कभी मरकज़ी रहनुमा जुई कहीं कारकुनान के पास आते हैं तो नारों से जो है वो उनका इस्तकबाल भी किया जाता है। फ़िलहाल जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और स्टेज लगाया जा चुका है, जो पूरे लाइट टावर्स को ऑन करके लाइटिंग अरेंजमेंट को चेक कर लिया गया है, जबकि तमाम जो साउंड सिस्टम है
مختلف مقامات پر پنڈال کے وہ رکھا گیا ہے، اس کو بھی بار بار چیک کیا جا رہا ہے۔ میرے دائیں جانب جو سٹیج ہے وہ بنایا گیا ہے میڈیا پرسنز کے لیے جو اس سٹیج پر ہوں گے، جبکہ جو کارکنان ہیں وہ اسی طرح پر ہوں گے۔ پنڈال میں ہر طرف جو ہے وہ کرسیاں لگ چکی ہیں، کارکنان آ رہے ہیں، تصاویر بنا رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں اور پارٹی ترانوں پر جو وہ جھومتے بھی یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ فی الحال تمام تر انتظامات مکمل کر کے پارٹی قیادت کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جب اب سے کچھ دیر قبل صوبائی صدر رانا ثناء اللہ اور صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر نے بلال یاسین، سید توصیف شاہ، ملک ریاض اور دیگر رہنما جن میں غزالی سلیم بٹ اور دیگر شامل ہیں ان کے ہمراہ انتظامات کا بھرپور جائزہ لیا ہے، جبکہ جو ترجمان ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی عظمیٰ بخاری، ان کی جانب سے بھی تمام تک جو انتظامات ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ تو تمام انتظامات فی الحال تو مکمل کرنے کا جو دعویٰ وہ کیا گیا، جبکہ اگر پنڈال کی بات کریں تو پنڈال میں خواتین کے لیے الگ سے جو پنڈال ہے جس کی سیکیورٹی فول پروف رکھنے کا دعویٰ بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی جانب سے ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین آپ کا بہت شکریہ۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے حوالے سے فلیٹیز ہوٹل میں تاجر برادری کا اجلاس، رانا ثناء اللہ، سیف الملوک کھوکھر، خواجہ عمران نذیر کی شرکت۔ شرکاء نے کہا کہ میاں نواز شریف کا شاندار استقبال ہوگا۔ فلیٹیز ہوٹل میں تاجر برادری کے اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جبکہ محبوب علی کمبو نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ، سیف الملوک کھوکھر، خواجہ عمران نذیر، حافظ نعمان، غزالی سلیم بٹ، بابر محمود، محمد علی نے شرکت کی۔ لیگی وکلاء نے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ مسلم لیگ نون لائرز فورم زیادہ سے زیادہ وکلاء کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے متحرک۔ مسلم لیگ نون لائرز فورم لاہور کے صدر رفاقت جوگر جلسہ گاہ میں وکلاء کی بھرپور شرکت کے لیے کوشاں ہیں۔ نون لیگ لائرز فورم نے دعویٰ کیا ہے کہ 5000 سے زائد وکلاء میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچیں گے۔ میاں نواز شریف کے استقبالی جلسے میں چودھری نصیر گجر، اعجاز بسرا، ایڈوکیٹ خواجہ اورنگزیب اور انور اسماعیل، راجہ خرم شہزاد اور دیگر بھی موجود تھے۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج اور جی سی یونیورسٹی کے طلباء کا لاہور ہائی کورٹ کا مطالعاتی دورہ، عدالتی کارروائی دیکھی اور بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے فیکلٹی ٹیچر برہان الدین سمیت دیگر نے بطور کوآرڈینیٹر طلباء کو وزٹ کروایا۔ 50 سے زائد طلباء کے وفد نے ہائی کورٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جبکہ طلباء نے نادرہ آفس، ہائی کورٹ بار کا کیانی ہال، نیو ایڈمن بلاک سمیت دیگر حصے بھی دیکھے، جبکہ مطالعاتی دورے میں عائشہ کنول، معروف فاطمہ، ملیحہ اکرام، ایمان فاطمہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایل ڈی اے اور زندگی جے ایس بینک کے درمیان معاہدے طے پا گئے۔ معاہدے کے تحت زندگی جے ایس بینک تمام اسکولوں میں اسکول مینجمنٹ سلیوشن پر کام کرے گا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے ڈائریکٹر ایڈمن ایل ڈی اے رابعہ ریاست اور زندگی جے ایس بینک کی جانب سے ریجنل مینیجر عادل غفور نے معاہدے پر دستخط کیے۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور چیف آفیسر زندگی جے ایس بینک نعمان اظہر نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ ٹی ڈی سی بھی انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے زیر اہتمام عالمی شیف ڈے کے حوالے سے تقریب، شیف کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں ٹی ڈی سی بھی انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے زیر اہتمام عالمی شیف ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا اور خصوصی واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ شیف طارق امین اور دیگر مہمانوں کو تحائف سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں ساجد ترمذی، نوید الحق اور سعید احمد عتیق الرحمان نے بھی شرکت کی۔ ورلڈ شیف ڈے کوتھم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی او کوتھم کا کہنا ہے کہ آج وائٹ جیکٹ کو عزت دینے کا دن ہے۔ الحمرا آرٹ کونسل میں کوتھم کے زیر اہتمام ورلڈ شیف ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی او کوتھم احمد شفیق نے کہا کہ آج ملک بھر میں وائٹ جیکٹ کو عزت دینے کا دن ہے۔ بچے ہمارے آنے والے کل کا روشن مستقبل ہیں۔ تقریب میں مختلف کیمپ سے شیف کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وائز کالج گلبرگ میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محمد اسلم قادری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ طلباء کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔
وائس کالج گلبرگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محمد اسلم قادری، چیف ایگزیکٹو حمدہ طارق، مسٹر طارق اور شاہد نعیم نے خصوصی شرکت کی۔ طلباء کی کثیر تعداد بھی محفل میں شریک ہوئی۔ طلباء نے خوبصورت آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محمد اسلم قادری نے محفل میلاد کے انعقاد پر پرنسپل، وائس پرنسپل، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ چیف ایگزیکٹو حمدہ طارق کا کہنا تھا کہ ادارہ غربت اور تعلیم دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا۔ چاہتے ہیں طلباء معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے اس کا بوجھ اٹھائیں۔ اس کا جو مقصد جو تھا شروع کرنے کا، وہ بالکل روایتی تعلیمی اداروں کی طرح پڑھے لکھے بے روزگار طالب علموں میں اضافہ کرنا نہیں تھا۔ واحد ادارہ ہے جو کہ ملک کے دو بہت بڑے معاشی مسائل، غربت اور بے روزگاری کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا۔ طلباء کا کہنا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تقاریب کا انعقاد ہمارے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو UHS کا حصہ بننے کا اعزاز حاصل، مختلف تدریسی کورسز کے نصاب کو ریوائز کیا جائے گا۔ ڈین پروفیسر ڈاکٹر ظرفشان طاہر کی زیر صدارت تمام ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کا اجلاس ہوا۔ UHS کی کانسٹیٹیوئنٹ باڈی بننے کے تناظر میں مختلف تدریسی کورسز کے نصاب کو ریوائز کرنے کی حکمت عملی اور طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے کورسز ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کے نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ ہوم ورک مکمل کر کے ریوائز کورسز یونیورسٹی کو پیش کیے جائیں گے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ 7ویں فرینڈز کرکٹ لیگ گروپ میچ میں بوستان سینئرز نے میاں سپورٹس کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں میاں سپورٹس کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 23ویں اوورز میں 156 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی، جبکہ رؤف وائی نے 33، رانا قمر 26، آصف علی 26، ناصر شیر 15، اجمل بٹ 16 اور نور الامین نے 19 رنز بنائے۔ بوستان سینئرز کی طرف سے آفتاب اسلم نے 2، جبکہ کاشف علی، اشفاق خان، نعمان اقبال، امجد حسین اور طاہر رشید نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بوستان سینئرز نے 23ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ سکور پورا کیا۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کالج کا سالانہ ویکلی سپورٹس گالا، وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ طبی درسگاہوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کالج میں سالانہ ویکلی سپورٹس گالا کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر زہرا خانم، ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ اور ڈاکٹر طیبہ وسیم سمیت فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس نے ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر صحت نے کہا کہ بطور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اپنی نگرانی میں بچوں کے لیے شاہین کمپلیکس بنوایا۔ انسان کی زندگی میں سپورٹس کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ آج کے ذہنی تناؤ کا شکار دور میں جسمانی فٹنس بہت اہم ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔